بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ٹاپک سورۃ مریم کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 41 تا 50۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلا، تو آج کے لیکچر کے اندر اس رکوع کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سچے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام 1709 یعنی ان کا زمانہ جب گزرا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد 1709 سال کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو کہ قرآن کے اندر بھی ذکر آتا ہے۔ تو ان کے والد اس وقت مذہبی انچارج تھے، یعنی بت کو بنانا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ان کی حفاظت کرنا۔ تو وہ ہے کہ بیٹا بت شکن، بتوں کو توڑنے والا، اور باپ بتوں کو بنانے والا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جو آدمی بت بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں پیغمبر پیدا فرما دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد 1709 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو بات کر رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد، اے میرے باپ آپ ان چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو امت تھی، اس کے اندر دو طرح کے شرک تھے۔ ایک یہ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسرا وہ ستارہ پرست تھے۔ یہ دو قسم کے شرک ان کے اندر تھے، ایک تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسری وہ ستارہ پرست تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ ابا جان تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسرا وہ ستارہ پرست تھے، یعنی سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہ اتنے کم عقل لوگ تھے کہ ایسی چیز کی پوجا کرتے تھے جس کا کوئی عقل بھی نہیں، کوئی شعور بھی نہیں۔ وہ تو ایک ڈائریکشن کے اندر چل رہے ہیں، سورج اور ستارے، چاند، جتنے بھی چیزیں وہ اپنے ایک لائن کے اندر چل رہے ہیں، وہ ایک لائن سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اور انسان تو عقل والا ہے، شعور والا ہے، بیٹھتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، چلتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، آہستہ بھی چلتا ہے، دوڑ کے بھی چلتا ہے۔ تو شیطان اس کے اندر اتنے عقل و شعور ہے، اس کے باوجود بھی ان کے عقلوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ ایک ایسی چیز کی پوجا کر رہے تھے، ایسی چیز کو خدا مان رہے تھے کہ جس کا کوئی اپنا عقل نہیں ہے، کوئی اپنا اس کے پاس کوئی دستور نہیں ہے، وہ تو اپنے ایک ڈائریکشن کے اوپر چل رہا ہے۔ نہ تو وہ اس ڈائریکشن سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہ وہ اس سے آہستہ ہو سکتے ہیں، نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کہے کہ میں آج ٹھہر جاؤں گا، آج میں نہیں آؤں گا، یا میں آج نہیں نکلوں گا، یا میں آج تیز جاؤں گا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ انسان ہو کے ایک بے جان چیز کو پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، تو آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ تھا، ان کا جو اخلاق تھے، والد کے ساتھ کس طرح تھے، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے باپ، اے ابا جان، اے ابا جان، اتنے پیار سے ان کو بلاتے تھے۔ فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، اے میرے باپ، آپ شیطان کو پوجا نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات آئی کہ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ شیطان کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا،
گویا کہ شیطان ان کو ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو کہ معبودان باطلہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان ہی کی پوجا کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ راستہ شیطان دکھاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ شیطان کی آپ پوجا نہ کریں۔ شیطان کی پوجا سے مراد یعنی براہ راست شیطان کی پوجا نہیں ہے، بلکہ وہ جو راستہ دکھاتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان۔ تم ایسی چیز کی یعنی پیچھے لگ کر اس کی بات مان رہے ہو جو رب کا بڑا نافرمان ہے۔ شیطان تو وہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو تکبر میں آ گیا، میں سجدہ کروں، یعنی میں سجدہ کروں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور آگ کو ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، تکبر کیا، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں گا؟ وہ تو سب سے بڑا نافرمان تو شیطان ہے اور تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ یعنی مجھے اس بات پر خوف ہے کہ آپ اگر کفر کی حالت میں مر گئے تو شیطان کے ساتھی آپ بن جائیں گے، رحمان کا آپ پر عذاب آئے گا۔ قال، آزر نے کہا، اب باپ نے کیا کہا، بیٹا تو اتنے پیار کے ساتھ اور اتنے اچھے انداز کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال، آزر نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم اس کام سے باز نہ آئے، لارجمنک، تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ رجم کہتے ہیں شریعت کے اندر کہ اگر کوئی عورت اور مرد یعنی شادی شدہ ہے اور وہ آپس میں بدکاری کرتے ہیں تو ان کو پتھر مار کر یعنی ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو بعض روایت میں لکھا ہے کہ یہاں پر رجم سے مراد ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے فرمایا کہ میں تمہیں گویا کہ گالی دوں گا۔ رجم سے مراد یہ بھی یہاں پر لیا گیا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو یعنی گالی دوں گا یا میں آپ کو فلاں کروں گا، نہیں، بلکہ بڑے احسن انداز کے ساتھ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سلام علیک، آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی خفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کافر کے لیے تو بخشش نہیں مانگی جاتی، تو یہاں پر تو بخشش کا ذکر ہے۔ آگے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ یعنی آپ کے والد جو ہیں وہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہیں، شرک کرنے والوں میں سے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ آگے فرمایا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اب تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی میں تم سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور ان سے بھی جن کو تم خدا مانتے ہو، ان سے بھی میں ان کو خدا نہیں مانتا، میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ ہوں گا، یعنی میرا رب کبھی مجھے محروم نہیں کرے گا، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا تو مجھے میرا رب کبھی محروم نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا، یعقوب علیہ السلام پوتا عطا فرمائے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ، اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ رحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے ہیں ان سے، یہ چھوٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، دو تو یہ ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، یہ 2 ہیں،
ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے علاوہ اسماعیل علیہ السلام کے 3 بیٹے اور تھے جن کا تاریخ کے اندر ذکر تو آتا ہے، قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کا نام مدین، دوسرے کا نام مدائن اور تیسرے کا نام قیدار رحمہم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے کل ملا کر 5 بیٹے، 2 کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے اور 3 کا ذکر تاریخ کے اندر ہے، مدین، مدائن اور قیدار رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے علیحدہ علیحدہ جو نسلیں چلی تھی وہ آگے پھر بہت آگے جا کر چلی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا، یعنی اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کو نبی بنایا۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رحمت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے سفر کر کے شام کی طرف گئے تھے، وہاں پر لکھا ہے کہ 200 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، 200 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ ہمیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بہت بلند فرمایا۔ یعنی اصل تو لسان کہتے ہیں زبان کو، یہاں پر لسان سے مراد شہرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بہت بلند فرمایا۔ یاد رکھیں جب بھی کسی بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بڑے کا نام آئے، کسی پیغمبر کا نام آئے تو ہم نے ان کے ساتھ پڑھنا ہے علیہ السلام۔ اس طرح اگر کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بزرگ کا نام آئے تو ہم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ادب کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا الدین کل ادب، نہیں دین سارا کا سارا ادب ہے، اس لیے ہمیں ان تمام ہستیوں کا ادب کرنا چاہیے۔ آج کا ٹاپک یہ تیسرا رکوع آیت نمبر 41 تا 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔